حضور جملہ ہوئے ساڑھے شیر قائدہ تسی جملہ سن چکے ہو مائک ایک گولیاں تو ڈران دینے تسی پرچے تو ڈران دے ہو ساڑھی تے پوزیشنے مار چکے میں کہ کرنٹ مارے تو سانو وہ بھی بجے دے طرح کدا حضور ہے تسی سانو کڑے پرچے تو ڈران دے ہو اور جناب آخری جملہ حضور ہوا ہے جی صحیح بات دی میں عرض کرنا دی گل صحیح بات دی کنڈیشن کیفیت نوجوانہ دی ایتو تک پہنچ چکی ہے کہ جدو کدے ہونے انجی دا مارکا لگتا ہے نا جی جتھے ایف آئی آر پرچے متوقع ہون کہ اے کام کرے جی پرچے ہون گے اے کام کرے ایف آئی آر ہون گیا جدو انجی دا کوئی معاملہ بنے مارکا لگے خدا دی قسم ہے اے سٹیج تے اور میرے سامنے بالکل نوجوان موجود ہیں کہ جدو مارکا گزر دے نا جی لسٹا بن کے آ جاؤں جی پرچے ہو گئے ایف آئی آرز ہو گیا نوجوان بچوں لب دے نہیں یار میرے بچ نہ آیا کیوں ہوں گے الحمدللہ یہ صحیحوال کی کنڈیشن ہے کہ جدو شیر انجی دے بان جاننا تو پھر پرچے دھمکیاں نہیں دے دیا اہلے ہونی اے کانفرنس چل رہی ہے یہ دی کامیابی دی حضور بڑی پیڑ ہوئی الحمدللہ بڑی پیڑ ہے ڈاڑی پیڑ ہوئی کوئی دی اور یہ تو ہم تک میرے پیغام یہ کہا جی کہندے جی توڑے 600 نامعلوم افراد پرچہ ہو چکے ہیں ایس کانفرنس دے گئے 600 نامعلوم افراد پرچہ ہو چکے ہیں میں کہ سونیا او تو پرچے دلانا ہے اسی اپنی جانا لے کے باہر نکلے وانے کم لیا اور انشاءاللہ 20 اپریل آ رہے ہیں ساڑھے قائد سانو اشارہ دینے گرا دی ساڑھیا جانا کہ انشاءاللہ حاضر میں اگر سانو کہہ گئے انشاءاللہ سکھو تو پیندے بچے بھی لے کے انشاءاللہ روڑا بھی آوانگے انشاءاللہ اور بالکل آوانگے اور 16 فروری بیچ 4 شیڈول دے آرڈر میرے تے لگے جی میں تو آڑے سامنے کھڑا نہیں توجہ سارے ہیں جڑے آخر کی ملارت کرتا کہ وہ اے والا 4 شیڈول دے آرڈر میرے تے لیکن میں تو آڑے سامنے کھڑا تو آڑے سامنے نہ میں مریا نہ میں ماریا نہ ہی مار سکتے ہیں مثال طور پہ اگر میری عمر میری موت 2030 وچ لکھی ہے علماء بھی تشریفہ ہیں میں علماء دی پیران میں خواہ تھا لیکن گرا ضرور ہے حضور دکھ بھی ضرور ہے علماء موجود ہیں اگر میری موت 2030 وچ لکھی ہے تو سامن اداس دیو تقدیر وچ 2030 وچ لکھی ہے تو سامن مسئلہ سمجھا دیو 2025 وچ میں کو مار سکتا ہے جی 2021 میں کو مار سکتا ہے میری موت 2030 وچ لکھی ہے 20 اپریل میں کو مار سکتا ہے نہیں مار سکتا کم از کم تقدیر کے تے مالک ہو جا رہا اگر اتنے 2030 وچ لکھی ہے خدا دی قسم میں اڑ کے تے حاکم دے جا کے سینے وچ وجا تے میں تاں بھی کچھ نہیں ہو سکتا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا اب آپ کے سامنے میں ہماری تحریک کی عظیم ہستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں ان سے قبل ایک میں شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں یہ ہم آ رہے تھے نا جی قائد ملت اسلامیہ کو لے کے رستے میں لوگ پھول ڈال رہے ہیں کارکنان پھول ڈال رہے ہیں وہ ایک قافلہ ہے گاڑیاں ساتھ ہیں لوگ ساتھ لوگ پوچھتے یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا بھائی یہ آپ ایک بات سمجھ لو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ پھول کیا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں جب حضور سے وفا ہو جائے تو پھر سارا زمانہ غلام ہو جاتا ہے اب میں دعوت دینے لگا ہوں تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی نائب امیر پیر سید میجر ریٹائرڈ میجر ظہیر الحسن شاہ صاحب آپ تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या Ahmad Hasan Back सोची पै गया वा छेड़ा गल किस तरह गल गल मन दी पढ़दी तू जांदी नाल दर्द मुसीबत मुश्किलों दे लड़ना मैं है सी लड़दी तू जांदी सूली इश्क दी उत्ते मंसूर वाली चढ़ना मैं है सी चढ़दी तू जांदी धागे आख्या मोम नू दसते सही लगी अग मैनू सड़दी तू जांदी मोम क्या सलीम ना समझी होई इत्थे जित के ते बाजी हार जाईदा जिन्हों मन दे विच वसा लवीए वो सेक भी लगे तो मर जाईदा अगे बिल्कुल मेरी बात नहीं स्टेज पर जलवागर कसीर तादाद में उलमाए किराम मशाइख इज़ाम वफाद किराम कुर्रा हज़रात इनकी बात नहीं मर्जी कायदीन की बात नहीं सहाबी रसूल एक गज़वे में शामिल नहीं हुए हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गज़वे में शामिल नहीं हुए बाकी गज़वात में हाज़िरी होती रही शामिल होते रहे तलवार चलती रही नेज़े चलते रहे तीर चलते रहे जख्मों में जख्म खाते रहे एक गज़वे में शामिल नहीं हुए तो आका जो जहां हुज़ूर सय्यद आलम सल्लम नाराज हो गए भाई ये जब एक सहाबी रसूल जिसकी नींद का एक लम्हा एक तरफ और पूरी उम्मत के अमाल एक तरफ फिर भी सहाबी की नींद का एक सेकंड आना है वो सहाबी गज़वे में शामिल नहीं हुए और हुजूर नाराज हो गए पाबंदियां लग गई डुल गए चार चफेरे अथरू लोग सलीम सी ओनू वेंदे केड़ा वेंदा तेरे अथरू और इस हालत में जब आप मदीने पाक की गलियों में बाल बिखरे हुए हैं कपड़े डाले कुचैले हैं कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं और ऐन उस वक्त ईसाई मुल्क का बादशाह जब उसने खत लिखा और अपने वजीर खारजा को देकर आपकी तरफ भेजा और जब वजीर खारजा वहां पहुंचा और उसने पूछा कि काब बिन मालिक से मिलना चाहता हूं तो सहाबा ने बताया कि वो जा रहे हैं
اس نے پیچھے جا کر دوڑ کے آواز دی, آپ رک گئے. اس نے کہا کہ آپ کی طرف پیغام لے کر آیا ہوں, یہ آپ کی طرف خط ہے. فرمایا کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے خط کھولا, آپ نے فرمایا کہ پڑھو. اس نے پڑھا کہ ہمارے بادشاہ نے لکھا ہے کہ آپ کے آقا آپ سے ناراض ہیں, آپ ہمارے پاس آ جائیں, دولت کے انبار لگا دیں گے, وسائل سارے کے سارے مہیا کر دیں گے, بیٹی کا رشتہ دے کے تمہاری شادی بھی کر دیں گے. اب آپ سنتے گئے تو فرمایا کہ خط مجھے دو. خط کے ٹکڑے کیے, پاس تندور جل رہا تھا, اس میں ڈال کے غصے کے عالم میں فرمایا کہ سن لو, ہمیں کائنات کی نعمتیں نہیں چاہیے, ہمیں کائنات میں رشتے نہیں چاہیے, ہمیں کائنات کی دولت نہیں چاہیے, ہمیں تو صرف اور صرف اپنے آقا کی غلامی چاہیے. ہم حضور سے صرف وفا کرنا چاہتے ہیں. ابھی مجھ سے پہلے کے پی کے امیر علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ نوٹوں کی بوریاں, یہ تو صرف نوٹوں کی بوریاں ہیں. کائنات کی ساری نعمتیں, کائنات کی ساری حکومتیں تحریک لبیک کے سامنے رکھ لی جائیں تو اس کا ایک ادار تو گزار ہے, اس کا ایک ادنے سے ادنا کارکن بھی ایسی نعمتوں کو پاؤں سے ٹکرانے کو بھی تیار نہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ہمارا تعلق آقا دو جہاں کے ساتھ رسمی اور روایتی نہیں. جب ایک صحابی ایک خطبے میں شامل نہ ہو تو اس سے حضور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 4 دن نہیں, 10 دن نہیں, 50 دن تک کلام نہیں کرتے. تو کائنات میں وہ کون سا شہزادہ ہے جو حضور کی عزت اور ناموس کے مسئلے کے لیے خاموش رہے پھر بھی وہ مومن رہے, حضور کے ختم نبوت کے سلسلے میں خاموش رہے پھر بھی مومن رہے. بھائی ایمان, دین, اسلام صرف نماز اور زکات اور تسبیح لوٹے مسلح کا نہیں. اور حضور علیہ السلام نے بھی میدان احد میں اپنی جائے نماز, اپنا مسلح نہیں لہرایا کہ بھائی اس مسلح کا حق کون ادا کرے گا. حضور علیہ السلام نے اپنی تسبیح نکال کے اپنی جیب سے میدان احد میں نہیں لہرائی لوگوں کے سامنے کہ اس تسبیح کا حق کون ادا کرے گا, بلکہ حضور سید عالم, سارے نبیوں کے امام, اللہ کے محبوب اور صاحب قرآن نے اپنی تلوار نیام سے نکال کے صحابہ کے سامنے لہرائی کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا, جس کے اوپر عربی کا یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ فی الجبر حارم وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبر لا ینجو من القدر, کہ کوئی شخص بزدلی سے تقدیر سے بچ نہیں سکتا, اور بزدلی میں شرمندگی ہے اور آگے بڑھنے میں عزت ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا ایک وہ بات یہ ہے کہ یہ بھی بات کرتے ہیں, یہاں شروع کرتے ہیں, یہ اب بات بھولے گی بھی نہیں کیونکہ یہ سارا منظر بھی ہاتھ میں ہے اور آپ کے سامنے ہے. لیکن جو نعرے تحریک کے ہوتے ہیں, تحریک کے نعرے جو لفظ قائد کی زبان سے نکل جائے اور جو طریقہ قائد وضع کر دے, قیامت تک طریقہ وہی چلے گا. امیر المجاہدین نے جب یہ نعرہ لگوایا کہ تاجدار ختم نبوت, تو اس کے جواب میں 3 بار کہا کہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو اب آپ نعرہ لگائیں. اب آپ نے یہ سبق یاد رکھنا ہے کہ جب بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے تو جس طرح ہمارے قائد نے نعرہ لگوایا تھا اسی طرح ہم نے نعرہ لگانا ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد.
زندہ باد اور جب لبیک کا نعرہ لگتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک بار ہم لبیک کہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم ساری زندگی آ گئے، اور اگر 2 بار لبیک کہا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم دنیا میں بھی زندگی بھر اور قبر میں بھی آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور اگر 3 بار لبیک کہا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم دنیا میں بھی قبر میں بھی اور حشر میں بھی آپ کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک امتی جب حضور کی بارگاہ میں توجہ کر کے یہ کہتا ہے، پھر اس کے سامنے نہ میں ہوں، نہ ڈاکٹر صاحب ہیں، نہ حافظ صاحب ہیں، نہ آپ کے ذلی امیر ہیں، نہ آپ کے پیر ہیں، نہ آپ کے استاد ہیں، نہ حافظ صاحب ہیں، نہ قاری صاحب ہیں، بلکہ آپ کے سامنے صرف آقا دو جہاں کی ذات ہے، اور آپ حضور کو امتی کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں توجہ کر کے کہہ رہا ہے۔ آپ بات بتائیں کہ جب ایک بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد امتی غلام حضور کی بارگاہ میں توجہ کر کے یہ کہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تو پھر نہ دائیں دیکھنا چاہیے نہ بائیں دیکھنا چاہیے، سیدھا مدینے کی بارگاہ میں، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں توجہ کر کے، اور پھر ہاتھ آپ جتنے مناسب سمجھیں کہ حضور کی بارگاہ میں جب عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کب تک؟ زندگی ساری، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ تجھے یہ سمجھو خطرے اگر ہاتھ سے رکھنا ہے پھر جیسے رکھ لو، تجھے ہاتھ باندھ کے رکھنے ہیں، بڑے سنجیدہ اور موتبر بن کے یہ کی کر رہے ہیں، کر دے رہے ہیں، اسی طرح کلمہ نہیں پڑھے پھر انج رکھو، تو یہ سمجھ لو کہ اسی امتی کلمہ پڑھنے کے بعد حضور دی بارگاہ چاہتے نا، تو پھر دونوں ہاتھ بلند چک کے کہو نا جی شیخ الحدیث شیخ القرآن ہونے کی بنا تے نہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہونے کی بنا تے نہیں، بہت بڑا معتبر ہونے کی جاگیردار ہونے کی بنا تے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس واسطے کہ ترہانہ نے پتر کا مول اس واسطے پہ کہ انہیں اپنی جان تلی تے رکھ کے وہ حضور کی بارگاہ پیش کر دیتی۔ تو جڑے اسی تو کہنے کہ دو ہاتھ چک کے نعرے لاؤ، اسی کہنے کا مطلب ہے کہ جذبات اپنے پورے یا پورے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اظہار کر کے کہ یا رسول اللہ اسی حاضر ہاں، اج بھی حاضر ہاں تے کل بھی حاضر ہاں تے 20 اپریل نو بھی حاضر ہاں۔ تلوار چک کے حضور علیہ السلام نے اپنی میدان ہوتے لہرا کے فرمایا کہ اس تلوار دا حق کون ادا کرے گا، جن اوپر عربی کا شعر لکھا ہے کہ فل جبن ہارون کہ بزدلی کی شرمندگی ہے اور فل اقبال مکرامتن اگے بدن کی عزت ہے، بہادری کی عزت ہے، کوئی بندہ اپنی بزدلی کی بنا پہ والمرء بالجبن لا ينجو من القدر، تقدیر کوئی بندہ بات نہیں سکتا۔ یہ میری موت آئی ہے یا سارا مجمع کھڑا ہو جائے تو میری تحریک کے سارے کارکنان تو دوران کھڑے ہو جان کہ نہیں بھائی اسی پیر ظہیر الحسن بخاری نے مر نہیں دینا، تو میں بچنا کوئی نہیں، یہ میرا وقت نہیں، ایسے میں کھڑا کر دے تو 1000 کلاشن لا کے بندہ میں نے فائر مارے، میں نہیں مرنا، موت کا ٹائم ایک ہی کرنا
موت کا ٹائم ایک ہی ہے، ایک ہی ٹائم ہے موت کا. اے ہن امیر محترم مدنی ضلع صاحبان دے امیر صوفی امتیاز احمد حافظ امتیاز احمد صاحب بس لگ